وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، مجھے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، مجھے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ میرے آقا سے میرے آقا کے غلاموں نے پوچھا، آقا اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تب بھی سلام کیا کرو، اس لیے کہ میرے جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے وہاں میں رہتا ہوں۔ کتنے بڑے کرم انعام کی بات ہے کہ آپ کے گھر کو نبی اپنا گھر کہہ رہے ہیں۔ نبی جس کی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کو اپنا گھر کہہ دیں، اسی کا طواف جنت کیا کرتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول پر عمل کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان سماعت کر لیں، اس پر عمل کریں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے غلاموں سے، اتنا یاد رکھیں کہ میرے آقا کی ساری باتیں سچ ہیں، بڑے بڑوں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے غلاموں کے درمیان، جب کوئی محبت سے میری بارگاہ میں درود شریف پڑھتا ہے، میں اس کی آواز بھی سنتا ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ بہت مشکل کام ہے اس کو فالو کرنا، لیکن جس پر اللہ کا کرم ہو جائے اس کے لیے آسان ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں، طلباء اکرام علماء اکرام کے استقبال کے لیے کافی ہیں جو اپنی محبتوں کی کارپیٹ بچھا کر علماء اکرام کے قدم کو آواز دے رہے ہیں۔ بہت ہی ناز و نعم کے ساتھ ایک عظیم شیخ کی بارگاہ مقدس سے متصل پاکیزہ خانہ خدا یعنی خدا کا گھر اور اس سے ملا ہوا پاکیزہ ادارہ یعنی اللہ کے نبی کا گھر، یہ مسجد ابراہیم ہے، بارگاہ سرکار ابراہیم شاہ ہے، اور ادارے کا نام بھی گویا مسجد خدا کے گھر کو کہتے ہیں، مدرسہ اللہ کے نبی کے گھر کو کہتے ہیں، اور جو یہ بارگاہیں ہوتی ہیں یہ اللہ کے محبوب کے گھرانے ہوا کرتے ہیں۔ ساری چیزیں برکت والی یہیں پر موجود ہیں الحمدللہ۔ بس چند منٹوں میں رہ کے میں یہاں آپ کی بزم محبت میں آ گیا، ایک لمبا سفر کیا، صبح سے سفر کرتے ہوئے اب تک آیا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والثناء نے کیا فرمایا درود شریف کے حوالے سے، جو کوئی میری بارگاہ میں درود شریف پڑھتا ہے میں اس کی آواز کو بھی سنتا ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ ہم اور آپ کتنی زور سے درود شریف پڑھیں مرد و خواتین مل کر کے بھی تو ہماری آواز 20 کلومیٹر تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ہماری آواز ہمارے قریب بیٹھے ہوئے ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے متوسلین نہیں سن سکتے ہیں، لیکن اگر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے تو مدینے والے ضرور سن لیں گے۔ یہ میرے آقا کہنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی نبی کی یہ بات ہے، 5000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے لکھنؤ سے مدینہ شریف کا، 5500 کلومیٹر، اس کو ہم اپنے دل میں اعتقاد کی حد تک کیسے پہنچائیں؟ سوال کل آپ سے کیا جائے گا کہ اللہ کے نبی کے اس قول پر آپ عمل کرتے ہیں تو پروف چاہیے، ثبوت چاہیے کہ اللہ کے نبی کی بات سچ ہے۔ آپ اتنا بتائیے گا کہ میرے آقا کی یہی بات نہیں، میرے آقا کی ساری باتیں سچ ہیں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ جیسے میں اکثر نظامت کے شروع میں یہ بات کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے عقیدے کے بازو مضبوط ہو جائے۔ میرے آقا کی ایک بیوی ہیں، ان کا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ، جن کی مزار مقدس مکہ شریف کے جنت المعلی قبرستان میں ہے۔ ایک دن میرے آقا سے پوچھتی ہیں، جو میرے آقا ان کے شوہر ہیں، میرے آقا کی وہ بیوی ہیں،
سوال کرتی ہیں میرے آقا، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، میرا اور آپ کا ایک بیٹا تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا، سرکار یہ بتا دیں وہ کس حالت میں ہے؟ آپ یہیں ٹھہر جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امی خدیجہ کا عقیدہ کیسے تھا؟ بس یوں سمجھ لیں کہ ماں خدیجہ جانتی ہیں کہ مرنے والے کی اگر کوئی خبر دے سکتا ہے تو نبی ہی دے سکتے ہیں۔ نبی مکہ شریف کے جزیرے پر ہیں، زمین پر ہیں، ٹاپو پر ہیں، شہر مکہ میں ہیں، مرنے والے کی خبر نبی دے رہے ہیں۔ سنیں گے آپ؟ سوال کیا تھا؟ میرے آقا یہ بتائیں کہ اپنا اور آپ کا ایک بیٹا تھا بچپن میں انتقال کر گیا، یہ بتا دیں وہ کس حالت میں ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ ذرا اونچی آواز میں بولے، اونچی آواز میں۔ اپنے نبی کا پاور دیکھیں، تصرف دیکھیں۔ میرے اپنے نبی کو جنت تک کی خبر دینے کے لیے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، مسکرائیں آپ۔ چاند کی خبر لانے میں بڑے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں سائنسدانوں کو، سورج کی تحقیق کرنے میں کئی نسلیں دم توڑ چکی ہیں، میرے آقا جنت کی خبر دے رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ خدیجہ وہ جنت میں ٹہلا۔ جواب مکمل ہو گیا؟ لیکن نہیں، میرے آقا نے اس سوال کو اور ٹف کر دیا۔ کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ اللہ اللہ، ایک تو یہ پاور کی یہ بتانا کہ وہ ہے کہاں پہ، پھر جو جہاں ہے وہاں دیکھنے والے کو دکھا دینا، یہ معمولی پاور ہے؟ معمولی پاور ہے؟ اللہ اللہ، کیا فرمایا خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ اب جواب سنیں امی خدیجہ کا، اور اپنے عقیدے کو سامنے رکھیں آپ، مخالفین کے عقیدے کو سامنے رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی محفل کیوں سجاتے ہو، لاکھوں روپے برباد کرتے ہیں آپ، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی یہاں آتے ہیں، نہ نبی آتے ہیں، نبی سے جانتے ہیں، نہ نبی آپ کو کے بیٹھنے کی محبت بھری اداؤں کو دیکھتے ہیں۔ وہ معاذ اللہ مدینہ شریف میں مر کے مٹی مل گئے، لوگ ایسا کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ہے جیسے ایک بزرگ انتقال کے بعد لوگوں نے ان کو کفن میں لپیٹا، جب آخری دیدار کا وقت آیا تو مسکرانے لگے، مرنے کے بعد مسکرانے لگے، تو ایک شخص نے کہا اللہ اکبر، بڑے تعجب کی بات ہے کہ یہ شخص مر گیا، مرنے کے بعد مسکرا رہا ہے۔ اس بزرگ نے کہا ایک جملہ، کہا تعجب اس پر مت کرو کہ مرنے کے بعد میں مسکرا رہا ہوں، تعجب تو یہ ہے کہ تو اللہ کے ولی کے پاور کو نہیں جانتا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ تو اللہ کے ولی کے پاور کو نہیں جانتا۔ کیا فرمایا میرے آقا نے خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ تو اب جواب سنیں اپنی ماں کا، امی خدیجہ کا، جو میرے آقا کی بیوی ہیں۔ وہ کہتی ہیں نہیں سرکار نہیں، اس لیے کہ اپنے دیکھے ہوئے سے زیادہ آپ کے کہے ہوئے پر بھروسہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اسے یاد رکھ لیں آپ۔ کیا فرمایا؟ نہیں سرکار، اپنے دیکھے ہوئے سے زیادہ آپ کے کہے ہوئے پر بھروسہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری آواز نہیں پہنچ سکتی ہے، آرمی اسٹرانگ کی 7 پشتے لگ جائیں گے، نہیں پہنچا سکتا میری آواز کو مدینہ شریف، لیکن مدینے والے کی آواز تو یہاں آ سکتی ہے۔ مدینے والے کی بارگاہ تک محبت بھری کوئی آواز درود شریف کے حوالے سے پڑھی جائے، بچے پڑھیں، بچیاں پڑھیں، مرد یا خواتین محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو نبی کا یہ اتنا اجتماع ہے، اتنا اللہ نے تصرف دیا ہے، پاور دیا ہے کہ وہ سن سکتے ہیں۔ یہ خود انہوں نے کہا ہے، ہمیں اس عقیدے کو فالو کرنا ہے۔ حفیظ طائب نے کہا تھا کراچی پاکستان سے کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ اسی ذات منور کی بارگاہ میں، ذات مطہر کی بارگاہ میں، اسی ذات مقدس کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ ہم سب مل کر درود شریف پڑھیں اور اپنی آواز کو خشوع و خضوع کے ساتھ دل کی آواز میں شامل کریں، تاکہ ہماری آواز درود شریف جب پڑھے تو یہ درود شریف اللہ کے نبی کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ بڑے محبت کے ساتھ اللہم صلی علی
सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादन जुद वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बड़े भाई, बहुत ही मुस्तनद और बहुत ही मोहब्बत बड़े खुलूस के मालिक अल्लामा कारी शाही साहब किबला की दावत पर जनाब हाफिज़ कारी ज़फ़र अहमद साहब किबला, ज़फ़रुद्दीन साहब किबला की मोहब्बत भरी कोशिश के इस ताजमहल को देखने के लिए आने का मुझे मौका मिला है। बड़े भाई कारी सिराज साहब हैं और तमाम तरह अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े बड़े शहर के उलमाए किराम भी आपके इदारे में हैं। इंशाअल्लाह भी आप उनको मिंबर नूर पर देखेंगे। ये महफिल जिस ज़ात के हवाले से मंसूब है उनको दुनिया सरकार गौसे आज़म के नाम से जानती है। आप वहाँ पर पहुँचेंगे, बहुत सी बातें होंगी इंशाअल्लाह रात में। मेरी आने की जो खुशी की वजह यह है कि मैं लखनऊ में आया तो बुज़ुर्गों से मुलाकात कर रहा था। जी शुक्रिया। बुजुर्गों की बारगाह से जो मस होकर के हवाएं निकलती मैं उसकी ज़ियारत कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि मैं यहाँ पर जो आया कारी शाहिद भाई, एक लफ्ज़ मुझे लेकर के आया है, एक खतीब का नाम लेकर के आया है। मैं यहाँ पर सर के बल आया। उस खतीब का नाम मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब किबला है। मालूम है अगर किसी एक बड़े शहर में उनकी आमद हो जाती है तो फिर पूरा शहर सालों साल तक उनकी गुफ्तगू से माला माल रहता है। डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, वकला हों, जजेस हज़रात हों, बड़े बड़े उलमा हों, पूरे हिंदुस्तान का बिल्कुल तनहा अकलौता खतीब है, अपनी लय और अपनी पिच और अपने ट्रक पे चलने वाला, कि जिस पर कोई और दूसरा मुसाफिर नजर नहीं आ रहा। आज उनकी गुफ्तगू आप सुनेंगे, लेकिन थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा। अब मैं नात का एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद जैसी फेरिस्त है अपने उलमाए किराम के इशारे का मैं इंतजार करूंगा। अदब के साथ बैठेंगे और आप ये सोच करके बैठेंगे, इसे याद कर लें। एक इशारे की बात करता हूं। मेरे आका सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि जो आदमी छोटा काफ और बड़ा काफ, काफ और काफ की अहमियत को समझ लेगा, काफ और काफ की अहमियत को समझ लेगा, वो खुदा को पालेगा। यही जुमला रात भर की निजामत के लिए काफी है। छोटा काफ और बड़े काफ की अहमियत को समझ लेगा, वो खुदा तक पहुंच जाएगा। लोगों ने पूछा हुजूर ये छोटा काफ और बड़ा काफ क्या मतलब? सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं छोटे काफ से मुराद कफन है और बड़े काफ से मुराद कब्र है। जब तुम लिबास पहनो तो ये सोच करके पहनो कि हो सकता है इसके बाद मुझे कफन मिले। जब तुम किसी महफिल में जाओ तो ये सोच करके बैठो कि हो सकता है कि इसके बाद मेरी मंजिल कब्र हो। अपनी हर मंजिल को आखिरी मंजिल तस्वुर करें और अपनी हर सांस को अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तस्वुर करें। अपनी हर रात को अपनी लाइफ की आखिरी रात तस्वुर करें और अपने हर लिबास को जो पहना हुआ आपने, इसको ये सोच करके पहने कि हो सकता है इसके बाद मेरे अहबाब मुझे कफन पहनाए। अगर इसका गलबा हो गया तो खुदा को पा लेंगे आप। किसी खुशी में आप मुब्तला मत रहें। अगर ईमान अकीदा दुरुस्त है, अपने अमाल को संवार लें। एक बुजुर्ग की आदत थी, कब्रिस्तान में बैठते थे, कब्रिस्तान के मुर्दों के करीब बैठते थे। वापस आए तो लोगों ने पूछा हुजूर कहाँ गए थे? तो आपने ये नहीं कहा कि मैं कब्रिस्तान गया था, आपने ये फरमाया कि मैं उस प्लाट में गया था, उस मैदान में गया था जहां कुछ काफिले वाले रुके हुए हैं। जुमला सुने क्या फरमाया? वहां पर कुछ लोग मुसाफिर की सूरत में वहां रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, मैं उनके पास गया था। तो एक साहब ने मजाक किया, तो क्या आपकी उन मुसाफिरों से बातें भी होती हैं? एक साहब ने मजाक में कहा, क्या आपकी उन मुसाफिरों से बातें भी होती हैं? तो उस बुजुर्ग ने कहा, हाँ, उन मुसाफिरों से मेरी बातें भी होती हैं। तो उसने सवाल किया कि आज क्या बात हुई? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग यहां से कब जाओगे? आप समझ रहे ना? उस बुजुर्ग ने कहा, मैंने उन मुसाफिरों से पूछा आप लोग यहां से कब जाओगे? तो उन मुसाफिरों ने कहा जब तुम लोग आ जाओगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कहां हैं हम, कहां जा रहे हैं? ये फाइबर की कुर्सी, ये 100 रुपए की कारपेट, ये 1000 रुपए का स्टेज, अदब के साथ इसे बैठ करके नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह लेंगे तो खुदा की कसम यही चीजें हमारे मरने के बाद हमारी कब्र में रोशनी पहुंचाएंगी, मैदान महशर में गवाही देंगी। अपने लिए बैठे आप, थक जाएं, नेकियां ज्यादा हो जाएं तो घर चले जाइएगा। पल पल एहसास होता रहे कि अभी इतनी नेकियां नहीं है कि मुझे खुदा के सामने जाना है, हिसाब देना है, तो आप बैठे रहिएगा। बस एक नात का शेर पढ़ता हूं, उसके बाद में अपने बड़े भाई कारी शाही साहब किबला के खुलूस भरी फहरिस्त के हवाले से खतीब अदीब अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला को मैं 20 मिनट के लिए बहुत ही नफीस गुफ्तगू के लिए, जो मेरे दिलों के जंग को साफ करेगी, मेरी समातों की बदअमली के चराग को गुल करेगी और इंशाअल्लाह इश्क़ मुस्तफ़ा के चराग को रोशन करेंगे। अब आप
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی مدینہ شریف میں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی مخدومہ فاطمہ کے یہاں رہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے امام حسین کے پاس کربلا شریف میں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کے پاس نجف اشرف میں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کے پاس بغداد شریف میں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان میں غریب نواز کے پاس، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی اپنی محفل میں آتے ہیں۔ اب سرکار ہے کہاں پر، ایک شاعر کا نظریہ دیکھیں، اس کے بعد یہ گفتگو ایک خطیب کے حوالے سے آپ تک ہوگی، پھر شعر و شاعری کا سلسلہ چل نکلے گا۔ اندھیرے میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ہوں یہاں پر، آپ میرے ہونے کی گواہی دیں سبحان اللہ کہتے ہوئے، تاکہ آپ کی یہ گواہی میرے حق میں کل میدان محشر میں کارگر ثابت ہو۔ اندھیرے میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں، اندھیرے میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں، جب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ اندھیرے میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں، جب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد شعر آپ کے معیار کے مطابق، جب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں، ضرورت کیا ہے آقا کو کہیں بھی آنے جانے کی، مدینے ہی میں رہ کے ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں۔ ضرورت کیا ہے آقا کو کہیں بھی آنے جانے کی، مدینے ہی میں رہ کے ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں، اندھیرے ہی میں رہ کے ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کرم ہے کہ اس پاکیزہ محفل کے تمام تر خوشنما چہرے میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کئی علماء کرام سے خوبصورت بیانات اور کئی علماء کرام کے چہرے کا دیدار کرنا ہے، تو میں یہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں بڑے بھائی ادیب وقت علامہ کمال الدین صاحب قبلہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ خوبصورت گفتگو سے اس عظیم الشان کانفرنس کے پہلے زینے کو آخری زینے کی سرے سے ملا دیں، تاکہ قبولیت اس کی پہچان بن جائے، مقبولیت اس کی علامت بن جائے۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں نعروں سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ محفل سرکار غوث اعظم، فیضان سرکار غوث اعظم، ذکر سرکار غوث اعظم، فیضان سرکار غوث اعظم، فیضان برکات، دیار غریب نواز، مسلک اعلی حضرت